اوکے. اچھا، تو کہاں سے بات ہو رہی تھی؟ میں ذرا ذہن سے نکل گئی. پیر مہر علی صاحب کی بات آپ کر رہے تھے حضور. ہاں جی. تو اکثر صوفی جو تھے انہوں نے اسلام کا جو ڈھانچہ تھا اس میں جا کے پناہ لی، تو وہ سب باتوں کا انکار کر دیا جو خدا نے کی تھی. اب خدا جب کسی سے بات کرتا ہے تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والی بات ہو جاتی ہے. اگر وہ چھپاتا ہے اور اس کو اپنا جیون بھلا محسوس ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. جیسے ابو بکر کے پاس اتنی ذاتی حدیثیں تھیں، اگر وہ بتا دیتے تو اسلام میں بہت سی لچک آ جاتی. انہوں نے نہیں بتائی. تو میں نے کہا، ابو بکر سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ پہلے خلیفہ نا یہ آپ کے اسلام میں نے کہا ابو بکر یہ تیرے نور پر چہرے پہ دھواں کیوں ہے، یعنی کہ اندھیرا کیوں ہے؟ تو کہا میں نے خدا کی بتائی ہوئی باتوں کو چھپایا تھا. اب یہی حال میں نے علی کا دیکھا، جو جسے آپ چوتھا خلیفہ کہتے ہیں، کہ علی کے پاس اتنے راز تھے خدا کے اور جبرائیل کے. جب وہ نہیں بتایا، وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ اسلام نہ رہتا. بھائی اسلام نہ رہتا، تمہیں اس کی زیادہ پرواہ ہے یا تمہیں خدا کی زیادہ پرواہ ہے؟ سوچے نا. بہت اچھا. بہت تمہیں اسلام کی زیادہ پرواہ ہے یا اپنے خالق کی زیادہ پرواہ ہے؟ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، میں بات انتہا تک لے جاتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی عشق کے بعد محمد صاحب کے عشق میں ہوں، اور پھر محمد صاحب کے عشق میں اتنا دور چلا جائے کہ خدا کی باتیں بھی نہ بتائیں، اور خدا 12 سال بارش کرتا رہے اور تب بھی بتائے تو بس تھوڑی سی ایک دو بات بتا کے گم کر دے، تو پھر اصل میں عشق جو تھا وہ محمد صاحب کے ساتھ تھا، خدا سے کوئی عشق نہیں تھا. جی 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 ایگزیکٹلی بھائی دیکھیں نا، آپ 10 منٹ بارش ہو جائے تو عجیب سا حال ہو جاتا ہے. 12 سال کسی پہ بارش ہو رہی ہو اور 12 سال کے بعد وہ یہ کہے شخص کہ اس اتنی بارش سے مراد وہی الہی، اس نے مجھے میرے عقیدے پہ قائم نہیں رہنے دیا. تو پھر اس کا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ اگر وہ ہندوستان، تو ایسے تھا ہندوستان جیسے خدا نے مجھے جرمنی میں بھیجا تو یہاں مجھے آزادی ہے. تو اس وقت برٹش انڈیا کالونی تھی برٹش کی. تو اگر یہ سیاسی پناہ مانگتے، ان کو ایک دم سیاسی پناہ مل جاتی تھی انگلینڈ کے اندر. تو خدا کی باتیں بتانے کے لیے سب کچھ، بھائی فیملی سے پیار ہے، اپنے اولاد سے پیار ہے، اپنے نبی سے یہ پیار ہے یا خدا سے پیار ہے؟ پہلے تو ہم یہ فیصلہ کریں. اگر خدا سے پیار ہے تو خدا کہتے ہیں ہجرت کر. اب اتنی دور جانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ انگلینڈ میں ہجرت کر جا. اب وہاں جاتے تو پھر وہ مجھے دکھایا بھی گیا ہے، ایک برٹش عورت سے شادی ہوتی، وہ ان کی وہ بنتی، اور نئی تعلیمات نئی چیزوں کا جب یہ کھولتے تو اسلام نہ رہتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ 1500 سال کے بعد علی نے اب آگے بتایا کہ میرے اور محمد نبی کے معاملے کیا کیا معاملے ہوئے. اب وہ کتاب تو لکھ دی، کرمنل ایکٹ پروفٹ محمد، لیکن اس کا وبال میرے اوپر پڑ گیا. یعنی کرے کوئی اور بھرے
بھرے کوئی، تو مجھ پہ 5 حملے ہو گئے. تو میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ محمد صاحب جھوٹے نبی ہے. میں نے تو یہ کہا تھا جو باتیں چھپائی ہیں خدا کی وہ جرم ہے، وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی میں آ جاتے ہیں. کیونکہ اس کا جو جب چھپاؤ گے آپ تو وہ جو نقصان ہوگا وہ انسانیت کو ہوگا. تو 5 حملے مجھ پہ ہو گئے. تو یہ جب آپ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی یا صوفیہ ہمارے یا فلاں ہمارے یہ اتنی نیچے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بھائی میں نے تو نہیں بٹھایا ان کو. تو یہ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی سوچوں کو بھی پرکھا گیا ہے نا. ایک دیکھیں پراورٹی ہوتی ہے، پراورٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ نہ بتائیں تو ساری بنیاد کی خاک میں مل جاتی ہے، فاؤنڈیشن کلیپ ہو جاتی ہے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بتا جو تو نے سنا ہے، اور میں وہ بتاؤں حکمت کا کام کر کے بیچ میں ملا دوں ساری چیزیں، ادھر فرشتے لگا دوں ادھر اپنی حکمتیں لگا دوں اور ان باتوں کو چھپا جاؤں. تو وہ تو جو ساری فاؤنڈیشن ہے نیا آسمان نئی زمین نئی دنیا کی، وہ تو کلیپ ہوگی. کیونکہ جتنی سیولائزیشن ترقی کرتی ہے ہمیشہ، اب جیسے خدا نے مجھے کہا کہ تو کہہ کہ سارے مذاہب کی صف لپیٹ دی گئی. اب اگر میں یہ کہوں کہ سارے مذاہب کی صف لپیٹ دی گئی ہے سوائے اسلام کے، تو کتنی غلط بات کی میں نے. اب اگر صوفی کو چھوڑ دیں آپ آ جائیں اپنا نبیوں پر. اگر آپ یہ کہتے ہیں میں کرسچن بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں یوں بھی ہوں فلاں بھی ہوں، لیکن اب رہے گا اسلام، ساروں کی سب تو آپ نے لپیٹ دی ہے جی اسلام کے. اب مجھے وہ کہتے ہیں روح کی دنیا میں نے بہت بڑی غلطی کی عشق کر کے محمد صاحب سے، کیونکہ وہ بھی بشر ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی، دور کے ڈھول سہانے راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے. جب وہ واہ پہتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ انسان کی انسانیت کتنی ہے، اس کا کردار کتنا ہے، کریکٹر کیا ہے اس کا. تو وہ تو نہیں بدلے روح کی دنیا میں جا کے. اب پچھتاوا رہ گیا. تو اب پچھتاوے میں یہ ہوا کہ رب نے کہا چلو پھر بھی جو کچھ انہوں نے کیا ان کو ان کی ویج مل جانی چاہیے. چلو وہ تو مل گئی، معاف کر دیا. لیکن جس سے انسانیت کا بیڑا غرق ہو گیا، بھائی اس کے لیے بھی تو نیچے جانا پڑے گا کہ نہیں نیچے جانا پڑے گا. اتنا بڑا خدا کا اس نے اپنے آپ کو بیٹا کہا، لیکن اب وہ جاتا ہے نچلی دنیا میں، اور عیسائیت کی نچلی دنیا میں جب جاتا ہے تو اس کا نور بھی لے لیا جاتا ہے. کالے کپڑے پہن کے جا، یہی محمد صاحب کا حال ہے. اب وہ جاتے ہیں نیچے اور بتاتے ہیں کہ میں وہی ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو میں سچے لمحات میں نے دی تھی، کہ ایک درمیانی دنیا میں وہ عیسائی امت ڈیمینشن تھا، اس کے وہاں وہ عیسائی رہتے تھے جو اچھے لوگ تھے، اپنی محنت سے کھاتے تھے، شریف تھے، پیس میکر تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے، مورل ویلیوز تھی. تو وہ دنیا اچھی تھی. اب وہاں جا کے عیسیٰ نے ایک دکان لی. وہ دکان تھی چھوٹی سی جہاں پہ پہلے کوئی بال کاٹتا تھا. وہاں پہ وہ دکان لی، اس میں اندر تھی کوئی 10 یا 12 کرسیاں لکڑی کی، وہ عیسیٰ نے خود ہی بنائی تھی. نیچے جا کے اوپر شہنشاہ، نیچے جا کے ترخانوں کا کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کرسی اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ڈیسک سا ہوتا ہے کہ اس پہ وہ ساتھ اکٹھا
اس پہ لکھا جا سکتا ہے نا اس کو کر کے. جی اچھا تو وہ باہر وہ تصویر لگی ہوئی تھی تو وہ میں دیکھتے ہی پہچان گیا, کالے کپڑوں میں وہ تصویر تھی کہ میں وہی ہوں جسو جو 2000 سال پہلے آیا تھا. تو اب میں ہاتھ جوڑ کے وہ کہہ رہا تھا اب میں تمہیں وہ باتیں بتاتا ہوں جو میں نے نہیں بتائی اپنے وقت کی. اب میں نے دیکھا وہ بیچارہ محنت تو وہاں درمیانی دنیا میں بڑی کر رہا تھا, تو جب وہ سیمینار کا وقت ہوتا تو اگر 20 لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو 2 بھی نہیں آتے. ہوگی تیری قدر و قیمت, لیکن وہاں اب وہ نیچے جا کے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے کیا نہیں کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا قرآن میں, اور وہ کہ سب کچھ کہہ دیا. بھائی تو سوشل ہیلپر ہے یا سوشل ایکٹیویٹیز ہے, سوشل کام کروانے آئے انسانیت کے, یہ خدا کا بتانے آیا ہے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کرو. خدا کہہ رہا ہے کہ اے محمد اگر تو نے وہ باتیں نہ بتائیں جن کا تجھے تو تو نے حق نہیں ادا کیا, وہ پھر بھی حکمتیں استعمال کیے جا رہے ہیں. اس لیے یہ لوگ اوپر ہو کے بھی نیچے ہو گئے. آپ کو 3 مہینے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں آپ کا محل ہو اور پھر کہیں جی 9 مہینے جا کے آپ افریقہ میں جا کے کام کریں, ہاں تو آپ کا کیا حال ہوگا افریقہ کے اندر جہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں, بھوک ہے, آپ کا بھی وہی حال ہو. تو پھر وہ امید رہ جاتی ہے کہ 3 مہینے دوبارہ میں چلو سوئٹزرلینڈ میں میرا محل ہے, میں جا کے تھوڑا سا سستا دوں گا. تو یہ حال ہوا ہے. تو میں نے آپ کی نبیوں کی مثالیں دے دی, تو یہ صوفی کیا ہے؟ اس لیے یہ لوگ آخر میں یہ انجام ہوئے. تو اب میں اپنے انجام کے متعلق بھی سوچتا ہوں, جب پیار میں 2 دل ملتے ہیں میں سوچتا ہوں کہیں میں اپنا بھی انجام ایسا نہ ہو. تو مجھے پرواہ نہیں رہی, میرا انجام دنیا چاہے مجھے نیچے سے نیچے لے جائے, میں نے سوچ لیا ہے کہ میں وہ بات کروں گا جو خدا مجھے بتا ہے, ورنہ میرا انجام بھی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے. تو اس لیے یہ تصویریں افسام صاف آ گئی ہیں کہ جو موسیقی میں تھے وہ اپنی موسیقی میں ان کی دال نہیں گلی مذہبیوں کے سامنے, لیکن جو اپنی خاص مہارت رکھتے تھے اس میں انہوں نے خدا سے پیار کیا, اس لیے وہ ان سے آگے چلے گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ بے شک بے شک. تو خدا نے فرق کیا ان میں اور ان تنگ نظر میں. تو ہمارے ہوں گے بڑے سے بڑے صوفیہ, لیکن انسانیت کے اس میں دیکھا جائے گا, پوائنٹ آف ویو میں دیکھا جائے گا, تو یہ اتنے بڑے صوفیہ نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے اپنی تنگ نظری سے عشق محمدی کے اندر ایسی غلط رسوم ڈال دی کہ پورے اسلام کو جکڑ کے رکھ دیا انہوں نے. اس لیے وہاں جو ہے جیسے کہ نور جو ہے وہ اس دنیا میں ملتا ہے, اور اس نور کو پانے کے لیے محبت الہی کے اندر, اب دیکھیں کتنے ملا ہیں ہمارے پاکستان میں, ان کی آنکھوں سے کبھی آپ نے ایک آنسو بھی دیکھا؟ ہماری زبان میں کہتے ہیں پکھنڈیے قسم کے لوگ ہیں, پکھنڈیے اپنی دنیا کے لیے عجیب عجیب پکھنڈ کرتے ہیں. تو خدا کی جو نگاہ ہے وہ دل کے پردوں سے پار نکل جاتی ہے, تو اس لیے وہ فرق کر لیتا ہے, اور اس دنیا میں وہ نور دے دیتا ہے تاکہ آنے والی دنیا میں خدا ان کے ساتھ ہو نہ ہو پتہ لگ جائے اور فرق پیدا ہو جائے کہ یہ کون ہے, اس کا تعلق کس سے ہے. وہاں یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے جس کو ادھر, نہیں, وہاں تو روح بتاتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تو اس لیے یہ فرق آ گیا ہے. جی جی بہت شکریہ جی. ہمارے کوئی اور ممبر حضور سے کوئی بات پوچھنا چاہیں, کوئی سوال, کوئی بات رکھنا چاہیں حضور کے سامنے, تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. جی حضور, یہ بہت ہی
فائن اور بہت زبردست پوائنٹ آپ نے آج ڈسکس جو کیا ہے. کسی کا مہربانی جس نے یہ سوال بھیجا ہے اس کا شکریہ ادا کریں کہ اب دیکھیں آپ، حیران ہوتا ہے انسان کہ یہ کرسچن جو ہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ کبھی کسی ملا کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، میں نے دیکھے ہیں 2-4 کے سٹیج پہ بھی، یہ سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن آنسو وہ خدا کے لیے نہیں تھے، وہ خدا یا وہ نبی کے لیے تھے یا نبی کے بچوں کے لیے تھے، خدا کے لیے آنسو نہیں تھے. پھر میں اکثر دیکھتا ہوں کئی لوگ ٹیکسٹ کرتے ہیں، کوئی ان کا جب وہ دیکھتے ہیں اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے تو اوپر جناب وہ محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ سارا کچھ. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یہ اپنے لوگوں کے اوپر لگایا ہو کہ جی خدا اللہ لکھ دیا ہو. مطلب یہ ساری چیزیں دوگلا پن ہے نا. اور کہتے ہیں ہم خدا والے ہیں اور وہ بشر کو آگے چڑھائیں گے اور خدا چلو وہ ہے یا نہیں. اور اگر کسی رسول کے بارے میں کوئی بات کر دیں کہ کاش وہ اس وقت یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، تو جناب وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اس کی بجائے اگر خدا کے بارے میں یہ کہہ دو مثال کے طور پہ تو ان کے جوں بھی نہیں مطلب رینگتی، پرواہ کوئی نہیں. اب اس سے بڑھ کے شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اب مسجد میں جائیں تو وہاں سامنے لکھا ہوتا ہے، جیسے ہم بچے تھے نا اسٹوڈنٹ، تو لکھا ہوتا تھا ایک سوال ہوتا تھا، 2 سوال ہوتے تھے، یہ سوال یا یہ سوال. ٹھیک ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا نا اسٹوڈنٹ کے زمانے میں. جی جی بالکل بالکل، یا تو ملٹیپل چوائس. ہاں جی، ملٹیپل چوائس. اب ہر مسجد کے سامنے یا اللہ یا محمد ہے، اب اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ ہے جی، ایک لائن پہ کھڑا کر دیا کسی کو، یا اللہ یا محمد. اندر جائیں تو محمد ہی محمد ہے. تو یہ جو تھے اپنا وہ گولڑے کا پیر، کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، اے مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں. تو یہاں پہنچ کر بھی دیکھو بالکل غلام شیخ عبد القادر جیلانی والی بات ہے، اتنی دور جا کے پھر محمد صاحب سے عشق کرنا اور اس عشق میں اتنا اندھا ہو جانا کہ آئے ہوئے نبی کو، وہ سچا یا جھوٹا وہ بات کی بات ہے، اس کو بالکل جھٹلا دینا اور اس کو بلا کر تذلیل کرنا. وہ غلام احمد قادیانی نہیں آیا بیچارہ، یا یہ شیخ عبد القادر جیلانی جب خدا نے کہا اپنے مذہب کلچر ٹریڈیشن کو چھوڑ، جیسے مجھے کہا تھا تو میں تو چھوڑ کے نکل آیا، لیکن اس کو یہ خیال آیا کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو شریعت کا یہ تو فرض ہے. تو اب میرے محمد کو جس سے عشق تھا یہ سب کچھ معاف نہیں ہوا تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو یہ پہلے ہوگا اللہ، یہ نہیں ہوگا. جیسے خیال آیا تو وہ نور تو چلا گیا، وہاں دھواں آ گیا. تو یہ ان کے حالات تھے. اور سب سے بڑا شرک یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، مزاروں پہ جا کے یہ منتیں مانگتے ہیں، پیروں کو انہوں نے خدا سے آگے کیا ہوا ہے. یہ کیا کیا غلط کام نہیں کرتے. اور پھر اگر سب سے بڑا شرک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے، یہ کہہ کے اپنی ذات کا انکار نہیں کرتے. شرک پہ شرک کیے جاتے ہیں، اپنی زندگیوں میں دھوکے، دوسروں کو دھوکے. پوری امت مسلمہ وہ پہلے دیکھ چکا تھا نا محمد عربی کہ یہ بدترین مخلوق ہوں گے آسمان کے نیچے. تو وہ تو اس نے جو دیکھا تھا، اب تو حقیقت سامنے آ گئی ہے. تو یہ جب جیسے ان کے ہی قرآن میں لکھا ہوا ہے، جب یہ تعلیمات یہ خود چھوڑ بیٹھیں گے، خدا کو پرواہ نہیں ہے ان کی، وہ کوئی اور قوم لے کے آئے گا جو پھل لے کے آئے گی. تو خدا نے کوئی عیسیٰ سے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یا موسیٰ یا محمد صاحب کو. تو خدا نے کہا تھا کہ قیامت تک یہ اپنا مذہب ہوں گے. تو قیامت سے مراد جو ہے وہ عیسیٰ نے کھول کے رکھ دی 2000 سال پہلے کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں.
تو یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ قیامت جو ہے اب یہ پرانی دنیا کی سب لپیٹ دی خدا نے مجھے بھیج کر. اب وہ براہ راست خود عنوان محبت ہے. اب اگر اب بھی آج بھی کوئی جا کے دیر اور حرم کے کتبے دیکھے تو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو پیٹھ دکھا کے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہاں حد نظر تک وہ خود عنوان محبت ہے. وہ کہہ رہا ہے بھئی آ کے مجھے دیکھو، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو حاجی بننا چاہتا ہوں، تو خدا کو پیٹھ دکھا دی. تو یہ دور خدا کہہ رہا ہے کہ میں میری قدر و قیمت کو جانوں، بھول جاؤ سب کچھ، بلکہ میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی راتوں کو رو رو کے کہ رب میرا یہ حال نہ ہو جائے کہ مجھے بیچ میں بٹھا دیں 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد. کیونکہ ہے تو یہ انسانیت پاگل قسم کی ہے، یہ جس کے پیچھے لگ جائیں لگ جاتے ہیں. تو جب دیکھا خدا نے میں اتنا روتا ہوں تو خدا نے مجھے ایک رات تھی، میں 2 بجے وہاں بھی میں گریہ زاری کر رہا تھا، تو خدا نے مجھ سے کہا کہ تو نے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا ہے، پیچھے کر دیا ہے کہ اب انسانیت سوائے میرے کچھ نہیں سوچے گی. تو تو اپنا رونا شونا بند کر، کیونکہ اب جو تو نے بتایا ہے وہ راز الہی کھول کھول کر اب انسانیت کو تیری وجہ سے ٹھوکر نہیں لگے گی. تو بھئی میں نے تو اپنی گارنٹی لے لی ہے، تو مجھے تو سکھ مل گیا کہ میری وجہ سے اب نہیں ہوگا ایسا. تو ان چیزوں کو ہمیں سوچنا ہے، ان کو سوچنا چاہیے. اگر عشق محمدی کے اندر خدا کی دنیا آتی، 1500 سال ہو گئے، آ جانی چاہیے تھی. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں حضور، اس کو 2000 سال اور بھی دے دیا جائے، پھر بھی وہ بد سے بد ہوتا جائے گا کام. بالکل. وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ ہندو کہتے ہیں، کرسچن کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں. 5000 سال ہو گئے ہیں، اگر تو ہی خدا ہے تو آ جانی چاہیے تھی دنیا ہے. وہ ہندوازم وہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا، اتنا سا رہ گیا ہے. تو عیسیٰ ابن زکریا، ہم اس لیے کہتے ہیں خدا نے کہا کہ تو کہہ کہ وہ اس کا باپ عیسیٰ تھا. اب تو کوئی شرک نہیں ہو سکتا. پہلے تو یہ تھی نا کہ ماں اور باپ کہتے روح القدوس ہے، تو اب تو یہ بات بھی گئی. 2000 سال عشق کر کر کے عیسائیت تنگ آ گئی اور خدا کی دنیا نہیں آئی. تو پتہ لگا کہ کوئی آسمانوں سے جبرائیل بھی آ جائے یا کوئی بھی مخلوق آ جائے، وہ خدا کی دنیا نہیں لا سکتے، کیونکہ جو سکھ ہے، آرام ہے نفس کا، جو چین ہے، جو خوشیاں ہیں، جو نہ ختم ہونے والی محبت ہے، جو آزادی ہے کوہ مکا کی، وہ تو خدا کے پیار میں ہے، وہ بعد میں نور میں جاتی ہے. بے شک بے شک. تو وہ تو جب انسان اپنی منزل مقصد کو پا لیتا ہے، اس محبت میں وہ سب چین ملتا ہے، وہ محبت ملتی ہے، وہ سکھ ملتا ہے، وہ خوشیاں ملتی ہیں، وہ آزادی ملتی ہے کہ پرواز کر کے، بلکہ پرواز سے بھی زیادہ نور دے دیا جاتا ہے. تو یہ کسی اور مخلوقات میں تو نہیں ہے، زمین و آسمانوں میں، وہ خود کہتا ہے. تو ہم اس کی بجائے کسی اور کو یہ محبت دے بیٹھیں تو پھر ہم نے ٹھوکر کھائی. اب آپ دیکھیں نا، ابھی وہ 7 کتابیں اور رہی ہیں، وہ ان سب میں راز الہی. اب وہ ٹھاٹے مارتا سمندر ہے محبت کا، کوہ مکا کا. اگر میں 300 کتابیں بھی لے کے جاؤں تو کیا ہو گیا، پھر بھی رہ جاتا ہے. اور خدا کی ذات کہتی ہے کہ یہ جو تعلیمات آئی ہیں، اس میں جو تجھے نور ملے گا، تو مر کے یہاں سے تیری ابتدا ہوگی کہ تو پرواز کرتا کرتا جہاں بھی پہنچے گا، تجھے نئی معرفت الہی کے موتی ملیں گے، نئی نئی جنتوں میں، کہ وہ حق تعالیٰ کی ہر جگہ نئی ذات سے ہمیں متعارف ہونا پڑے گا کہ وہ اللہ کی ذات. میں اللہ اس لیے نہیں کہتا اس پہ بندے بڑے مارے گئے، آسمانی باپ ہمارا والدین خدا واحد، اس کے متعلق کسی جنت میں ایسا نہیں ہوگا
کہ وہ پرانا خدا ہو جائے گا، بلکہ ہر جنت کے اندر اس کا نیا پتہ ملے گا، محبت الہی کا. ہاں، تو ہم نے تو دفع کیا، ہم نے ہر چیز کو دفع کر کے جو خدا نے سنا، وہ جو دیکھا، وہ جو سفر ہے، وہ خدا کہتا ہے یہی تو چابی ہے میری آسمانی بادشاہت کی. اب مجھے سارے نبیوں کو لین میں کھڑا کر دیں آپ، اور لین میں کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں چھپایا خدا کے متعلق. عیسیٰ نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میں تمہیں نہیں بتاتا آسمانی باتیں خدا کی، ڈنکے کی چوٹ پہ. تو میں ہوتا تو میں بھی ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھتا تجھے پھر مسیح کیوں بنایا ہے. بے شک. جیسے محمد صاحب کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اور نہیں بتا سکتا تو یہ شریعت کا تو بتا دیا جو فرشتوں نے لاگو کی اور جو اپنی لاگو کی. عرب کے اندر ایسی وہ تھی سزائیں جنہیں شریعت کا کہہ دیا گیا، ان سزاؤں کو اس جاہلیت کے جو دور میں تھی وہ بھی شریعت میں لے آئے، لیکن نہیں بتایا تو خدا کے متعلق نہیں بتایا. بتا دیتا نا، مسلمانوں کو لگا گیا اندھے پن کے اندر، وہ بیچارے گھس گئی ان کی انگلیاں اٹھا کے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. بھئی یہ تو انٹروڈکشن ہے. میں جیسے جاؤں سید صاحب سے ملوں، یہ ایئرپورٹ پہ ہوں، یہ مجھ سے پوچھیں بھئی سفر ٹھیک ٹھاک ہوا، کیا حال چال ہے. وہ بیچاروں کو 15-16 سے گھسایا ہوا ہے، اور وہ بھی ایسے اندھے وہ پڑھے ہی جاتے ہیں کیا حال چال ہے اے محمد، اور وہ استقبالیہ کا پتہ لگتا ہے. اس کے بعد کیا تھا وہ بتاتا نا. وہاں پہ جا کے وہ ساری فلم کو کٹ کر دیا گیا. اب اس سے آگے کا ہم بتاتے ہیں. اگر ہم بتاتے ہیں تو پھر ہم نہیں رہتے، پھر وہ رہتا ہے. تو بھاڑ میں جائے ہم. اگر ہماری وجہ سے حق تعالیٰ کی قدر و قیمت انسانیت نہیں جان سکتی تو پھر ہم ہی پھنسے رہیں گے. ہم بھی جیسے وہ پھنسے ہوئے ویسے ہم ہی پھنسے رہیں گے. اس لیے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ جو نور الہی انسانیت سے ہم کلام ہے بیچ میں بیٹھ جائے. تو میرے سامنے کئی دفعہ واقعات آئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ نے تو یعنی کہ کھلی چھٹی دے دی. میں نے کہا خدا نے کھلی چھٹی دی ہے کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، میں کون ہوتا ہوں کھلی چھٹی دینے والا. اور جب ایک شخص کہہ رہا ہے میری خدا سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے پیار کیا، اس نے مجھ سے باتیں کی، تو اگر یہ نبی نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے. میں تو اتنا کہوں گا کہ نبی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ مجھے اتنا پیار کیا خدا نے اور مجھے ملتا ہے محبت میں. تو جو ملتا ہے اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اصل عبادت تو یہی ہے، وہ بتائے اس نئی تعلیمات کو. تو بھی میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جی کہ نبی نہیں آ سکتے. ہم نے تو دیکھو کتنے نبی آ گئے ہماری ایک خاندان کے اندر. اور زمین انبیاء سے جب بھرے گی اسی کا تو مضمون ہے خدا تعالیٰ کا کہ میرے نور سے زمین منور ہو جائے گی. اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا کے نور سے جو زمین منور ہو جائے گی، یہ جو نوری مخلوق ہوگی یہ محبت والی مخلوق ہوگی، یہ نئی انسانیت ہوگی، نئی زمین ہوگی. اب یہ ان مضمونوں کو نہیں سمجھتے، نہ سمجھے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ آسمانوں پر ان سارے مذہبوں کی برکتیں ختم کر دی گئی. اور وہ سنا ہے ان کی کتابوں میں سنا ہوگا، آسمان سے ستارے گر جائیں گے. ستارے یہ انبیاء ہی ہیں کہ سب کچھ سنا کے انہوں نے وفا نہیں کی اور دیکھتے رہے. وہ اس لیے دیکھتے رہے کہ انہیں اپنا مذہب بچانا تھا، اس لیے جنتوں سے ستارے جھڑ گئے. اب آ کے نا وہ اپنا اخیر میں مان رہے ہیں
تو وہ مانا اس طرح، میں بتاتا ہوں کس طرح مانا. انہوں نے دیکھ لیا بھائی 50 سال تو ہو گئے ہیں اس کو، اتنے تو بات نہیں آنا، اور یہ نکل گیا ہمارے تیر اور کمان سے نکل گیا ہے. تو اب آؤ، وہ کیا کہتے ہیں جی، گھنگرو پہ مٹی جھاڑنی. جی سر. ہاں، آ کے مٹی جھاڑو کہ بھی ہم بھی تیرے مددگار ہوتے ہیں. بھائی جب آدھی صدی گزر گئی تو تم نہیں آئے، تو اب بھی تمہارے بغیر کام چل سکتا ہے؟ کیا کر رہے بے خدا شک کو ہے جی، بے شک حضور. خدا کو تو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نسلیں بھی چلی جائیں گی. خدا تو اپنے وعدے پورے کرے گا. جی اب حضور ایک بات جو اگر ہم ابھی بھی پرکھیں، میں کبھی یہ ریسرچ جب آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کے بعد میں یہ اپنے طور پر پرائیویٹلی یہ ریسرچ کرتا ہوتا تھا. یہ جو باتیں آپ نے بتائیں، جیسے کہ انہوں نے نہیں ان کو پتہ چل چکا تھا بہت ساری چیزوں کا، اس وقت مجھے بھی ایک خدشہ آتا تھا کہ پتہ نہیں یہ ظاہر خان صاحب جو بتاتے ہیں اگر پتہ چل گیا تو ان کو کیوں نہیں انہوں نے بتایا. بڑی مجھے یہ تنگ کرتی تھی یہ باتیں کہ کیوں نہیں یہ ہو سکتا ہے کوئی غلطی نہ ہو حضور کو شاید سمجھنے میں. کوئی جس طرح شروع انسان ہوتا ہے تو ریسرچ کر رہا ہوتا ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے زمانے میں صدی پہلے آئے مرزا صاحب، اب ایک طرف تو اسلام کو وہ اتنا زیادہ اس کی گڈی چڑھا دی انہوں نے، ٹھیک ہے ہاں جی، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، ٹھیک. یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. پھر قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. اب یہ جو باتیں ہیں اس حد تک تو بڑی پیاری لگتی ہیں، مگر اگر ان کو ان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر غور کریں کہ ساری زندگی انہوں نے اسلام کے جو اسلام کے اندر جو کام ہوتے ہیں، جیسے قربانی ہے فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، بڑی عید پہ قربانی ہوتی ہے، ساری عمر انہوں نے قربانی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ حالانکہ ان کے پاس توفیق بھی تھی. یقیناً ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں. یہ مطلب ایک کام تو ٹھیک کر رہے ہیں، چلو گوشت غریب کو بانٹ گیا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نظریہ جو انہوں نے جس بنیاد پہ کر رہے ہیں وہ نہیں صحیح کر رہے. اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں ہیں، جیسے کہ حج ہے، حج نہیں کیا. بعض دفعہ چلو حج کہہ سکتے ہیں کہ جی سیفٹی کی وجہ سے نہیں کیا، کہ کہیں وہ دعویٰ کیا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے وہاں پہ، چلو یہ مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ اور کئی کام ایسے ہیں جو کہ اگر شریعت کے مطابق چلیں تو وہ کام، مطلب اگر آپ اس کے پیروکار ہیں تو شریعت کو تو عمل کرنا پڑے گا نا پھر آپ کو. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں کیا، جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کیا. نبوت سے پہلے کر لیتے حج، جب بالکل جب کہتے تھے کہ کیا میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں، یہ کہہ کے کہ میں نبی ہوں، اس وقت میں نہیں کیا. تو آج کرے نا کوئی انگلینڈ کے اندر سنسار اگر کسی زانی کو، احمدی کو، تو ان کی ساری تبلیغ ختم ہو جائے آج ہی کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یورپ کے اندر. تو یہ کہاں چلتے ہیں؟ وہی عیسیٰ کی بات کہ تم اپنی شریعت پہ خود نہیں چلتے اور دوسروں کو پھنساتے رہتے، اپنے لیے ایک اور دوسروں کے لیے اور دوگلی قسم کی. ان کے خلیفہ بھی ایسے ہی اپنی شریعت پہ عمل نہیں کیا. دیکھ لیں وہ اپنا عثمان کو، اس نے عبداللہ وہ جو تھا وہ ابو بکر کا بیٹا، اس نے 3 عیسائیوں کو قتل کیا، ایک اس کی چھوٹی لڑکی کو بھی، پھر چھری سے اس کے آنکھوں میں کراس بنایا، بے قصور ہوتے ہیں. تو عثمان جو خلیفہ بن کے بیٹھا، اس نے کہا کل باپ مارا گیا آج بیٹا مارا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، شریعت پہ کوئی عمل نہیں ہوا. ان کی شریعتیں کسی اور کے لیے تھی، اپنے لیے نہیں تھی. شریعتیں اپنے پہ پڑھتی تھی نا، تو پھر یہ بدلتے تھے. تو اب دیکھیں نا، وہ ایک مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جہاں وہ خود کہتا ہے کہ وہ ملتا ہے.
وہاں پہ چکر لگائے جا رہے ہیں. کاش میں وہ اندھا شاعر ہوتا کلثوم، ابن کلثوم. کاش میں یہ ہوتا شاعر، محمد کی آنکھوں سے دیکھتا، فلاں کی آنکھوں سے دیکھتا. تو اصل میں تو محمد بسا ہوا تھا. یہ نہیں کہتا، عیسائیت کا بھی یہی ہے. 12 کے 12 بھاگ گئے تھے، 12 کے 12 کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ بسا ہوا تھا. ایک اور کر لیتی ہے وی لاک، تو جی حضور. ٹھیک ہے، یا وقت ہے آپ جی کے پاس؟ جی حضور، 1 منٹ کے بعد یہ سیشن ختم ہو جائے گا، تو ہم اگلا کر لیں گے ممبران سے وی لاک درخواست ہے کسی لنک سے جوائن کر لیں. ایک اور کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جی بہت شکریہ حضور ٹائم کا. میں ابھی آ رہا ہوں، جانا نہیں کہیں. جی جی حضور، بہت شکریہ جی. کیونکہ وہاں جی حضور، خدا کی سلامتی جی. اٹکیت جی پیارے حضور خدا کی سلامتی ہو. اوکے یا جی خدا آواز تعالیٰ کی سلامتی حضور. آپ پر بھی سلامت. Kannst du das? Aber ich brauche dich nochmal, ne? Ja, ruf dann einfach an. Ja? Ja. Lass deine Handy an. Ja. Ja, schau mal, was ist das? Das ist Wasser? Nee, das ist leer. Okay. خدا کا سلام ہے جی آپ سب پر. خدا کا سلام حضور. جی، خدا کی سلامتی جی. تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، تو میں تھا فرینکفرٹ میں تھا. جی حضور. اچھا، تو شروع کرتے ہیں پھر. جی حضور، آج کے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی. سبھی ممبران کو خوش آمدید، حضور کا تہہ دل سے استقبال. تو ہم سوالات کا سلسلہ اختتام پہ رکھتے ہیں کہ اگر کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنے سوال تیار کر لیں. تو کوئی خاص موضوع سید ملو صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، یا پان صاحب کوئی ممبر، تو حضور اس موضوع پہ پھر ہمیں رہنمائی فرمائیں. یہ اپنا سورج صاحب بات کرنا چاہتے تھے، تو میں آج فرینکفرٹ میں تھا، دیر ہو گئی کافی. تو اگر بعد میں یہاں پہ بات کرنا چاہیں تو یہیں کر لیں گے اپنا، جب ختم ہو جائے گا. جی حضور، یہاں پر سورج خان صاحب نظر نہیں آ رہے، شاید تھوڑی دیر میں شامل ہو جائیں. چلو ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں پھر. جی حضور. کوئی بات ہو رہی تھی سید صاحب اور چٹا کے درمیان، چٹا صاحب کے درمیان؟ جی جی، اگر آپ چاہیں تو صحیح صاحب آپ حضور کے سامنے بات رکھ سکتے ہیں. جی 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 جی. حضور، میں یہ گزارش کر رہا تھا، ابھی جب آپ تشریف نہیں لائے تھے تو ہم لوگ تھوڑی دیر آپس میں، وہ ریکارڈنگ نہیں تھی، ویسے ہی ہم بات کر رہے تھے. تو بے شک ریکارڈ اس کو نہ کریں ابھی تھوڑی دیر ذرا. یہ مجھے تو پتہ نہیں ہے. بہت شکریہ حضور. جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال تھا، وہ جو فرما رہے تھے کہ حضور سے پوچھیے گا کہ ہمارے آباء و اجداد جو کہ مذہب اسلام میں تھے، صوفیاء میں بڑے ہی خدا سے محبت کرنے والے لوگ، اور اکثر بیشتر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مذہبی دنیاؤں میں ہیں موت کی زندگی کے بعد، اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جنتوں تک نہیں پہنچ سکے جی. یا صوفیاء کی دنیاؤں میں ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ لوگ جو گائک تھے، مکیش صاحب یا جن افراد کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک عام زندگی گزار کے گئے، اس کے باوجود وہ فردوس جیسے مقامات تک پہنچے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرمائیے گا. کیا ان لوگوں کی محبت خالص نہیں تھی جو صوفیہ کرام تھے، یا اسلام میں، مذہب اسلام میں خاص طور پر جو خدا سے محبت کر کے گئے، نمازیں پڑھ کے گئے، عبادات کر کے گئے؟ تو یہ کیا اس کا وضاحت ہوگی، اس بارے میں بتائیے گا. عبادات سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جنتوں میں داخل ہو. جو کانسیپٹ تصور پیش کیا مذہب نے، وہ عبادات ان کے اعمال جو ہوں گے، کیونکہ اچھے اعمال تو نہیں کیے ہیں سب، تو اس میں مسلمان ہو کے، یہودی ہو کے، عیسائی ہو کر، انہوں نے اور بڑے برے اعمال بھی کیے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر مائنس پلس ہو جاتے ہیں.
جیسا کہ محمد عربی خود بھی کہتے ہیں کہ میری امت میں کثرت کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے عبادات بھی کی ہوں گی، اعمال بھی ان کے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ نچلی دنیا میں پہنچیں گے۔ تو کہا وہ کیوں؟ کہا وہ مذہب میں ہونے کے باوجود وہ ظالم تھے، بے انصافی کرتے تھے۔ آپ اپنے انصاف کے میدان کو ہی توڑ لیجئے، پاکستان کے کتنے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ سیاست کے اندر بھی تھے، تو جو کچھ غلط استعمال کیا گیا، جسے کہتے ہیں مس یوزنگ، تو محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اعمال جو ہیں جو اچھے کیے ہوں گے وہ ان کو دے دیے جائیں گے جن پہ ظلم ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، جب اس کے اچھے اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب بھی اس کے گناہ کافی ہوں گے، چاہے وہ میرا ہی امتی ہو۔ تو بھئی جو دوسروں پہ ظلم ہوا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی، تو جن پہ ظلم ہوا ہوگا، جو ان کے گناہ جو ہیں جس اچھے آدمی پہ ڈالے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ کہ جب اس کی جی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ اس پہ ظلم ہوا ہوگا، اس کے جو برائیاں ہیں وہ اس پہ ڈالی جائیں گی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ باوجود عبادات کے، باوجود روزے رکھنے کے، باوجود ایک روٹین زندگی کے حج کیے، حاجی ہو گیا، تو وہ نیچے جاتے رہیں گے۔ یعنی کہ ان کے باوجود وہ نہ اچھی دنیا میں پہنچیں گے۔ فردوس تو خیر بہت آگے ہے۔ تو فردوس کا یہ ہے کہ وہاں پر وہ پہنچتے ہیں جنہوں نے معراج پائی ہے روحانیت کی۔ اب یہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے صوفی، لیکن اسلام کے رنگ میں اتنے رنگ گئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اندھا ہو جاتا ہے آدمی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ باجدید بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں روح کی دنیا میں اگر کوئی اعلیٰ پرواز بھی دیکھوں گا اپنے سے بھی اوپر، تو میں پہلے یہ پتہ کراؤں گا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو مجھے اس کی اعلیٰ پرواہ اور نور کی بھی پرواہ نہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا اندھا پن آ گیا ہے۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں نیرو مائنڈیڈ، تنگ نظری۔ تو یہ جو بہت سے صوفی تھے، ان سے خدا ہم کلام ہو۔ اب وہ ہم کلامی جو تھی ان کی، اس سے انسانیت کو بہت فائدہ مل سکتا تھا۔ لیکن اب یہاں پہ دو چیزیں بڑی زبردست رکاوٹ آ گئی۔ ایک یہ کہ محمد صاحب نے کہا میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، تو اب وہ جو صوفیاء جن کو خدا نے نبی بنانا چاہا، اگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے معاملات خدا سے کیا ہوئے، تو پھر اسلام کی خیر نہیں۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کے لیے کتاب کچھ بھی نہیں ہے، وہ جب چاہے اس کو بدل دے اور اس سے اچھے پیغامات لے آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جی اسی طرح وہ عیسیٰ کہتے ہیں، فرسی جو اس وقت کے تھے، بڑے بڑے جیسے سنی شیعہ اس قسم کے لوگ، ان کو کہتے ہیں اے یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بیفور مین کائنڈ۔ تم انسانیت کے لیے دروازے بند کرتے ہو، مذہبی ہو لیکن دروازے بند کر دیتے ہو روحانیت کے، نہ خود داخل ہوتے ہو نہ اوروں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اچھا، یہ ان کی
اس عجیب ان کی عادات جو تھیں کو جا کے ان کو فائدہ پہنچاتے ان کو نقصان پہنچایا. اب آ جاتے ہیں میوزک پر. جیسے آپ نے مکیش صاحب کی بات کی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جرمن میں تھے پیٹ ہاؤس, ان کا میوزک جو ہے بڑا عجیب ہے, دور لے جاتا ہے. تو مکیش سے میں نے پوچھا کہ اب یہ لوگ اسپیشلسٹ تھے اپنی فیلڈ میں, آپ دیکھیں گے کتنا ڈکا لگا دیا ہے مذہب کے لوگوں نے کہ میوزک حرام ہے, حالانکہ 3 چیزیں بڑی عجیب ہیں فردوس میں. ایک موسیقی کہ کبھی سوز میں, کبھی ساز میں, کبھی آواز میں, ٹھیک ہے. ایک موسیقی جو ہے یہ روح ہے فردوس کی. نمبر 2 پینٹنگ آ جاتی ہے, آرکیٹیکچر. فرشتوں کی پینٹنگ ایسی ہے, وہ ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو 1000 سال دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری جو ہے, جو فردوس میں یونیورسٹیز ہیں, اس کے اندر ایسے راز ملتے ہیں, اگر ان کو میں بھی ظاہر کر دوں تو مذہبوں کی خیر ہی نہیں ہے بالکل. جیسے ہمیں تو پتہ نا کہ مذہب فرشتوں نے اپنی قابلیت کے مطابق شروع کیے تھے, خدا نے شروع نہیں کیے مذہب. جو میں نے مکئی سے پوچھا وہ کون سی موسیقی میں ادا تھی یا کیا تھا جو تجھے اتنی دور لے آئی. اس نے کہا کہ میں اپنی موسیقی سے ایشور کی تلاش کرتا تھا. اب اس کے جو نغمے ہیں ان کو فلموں کا رنگ بھی دیا گیا ہے. عورت نے آدمی کے لیے گائے, آدمی نے عورت کے لیے گائے, لیکن جو ان کا موٹیویشن تھا, جیسے مکیش کہتے ہیں اس موسیقی کو کمپوز کرنے والے. اب وہ دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو لکھنے والا ہے, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, وہ لکھ رہے ہیں خدا کے اوپر کہ ذکر ہوتا ہے جب قیامت کا, تیرے جلووں کی بات ہوتی ہے, تو جو چاہے تو دن نکلتا ہے, تو جو چاہے تو رات ہوتی ہے. اب آپ اس کو عورت پہ فٹ کر دیں, یا عورت کوئی اور نغمہ کہ وہ دل کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھلا دے, کسی آدمی پہ فٹ کر دیں, تو ٹھیک ہے, آپ تو فٹ کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے اوپر, لیکن جو کہنے والا ہے اس کی نیت کو تو خدا دیکھ رہا ہے, اس کے موٹیویشن کیا تھے اس کا. تو جو پیٹ ہوف تھا جرمنی میں, اسے آخر میں آ کر بیرا ہو گیا. وہ اپنا جب وہ موسیقی دیتا تھا اپنی, تو خود موسیقی سن نہیں سکتا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا, بھئی اب تو اپنی موسیقی خود بھی نہیں سن سکتا, تو اب کیوں موسیقی کمپوز کرتا ہے؟ اس نے پھر اپنے دل کی بات کی کہ ساری زندگی جو میری موسیقی تھی یہ میری عبادت تھی, یہ میری محبت تھی, میری تلاش تھی اس کے لیے جسے تم آسمانی باپ, خدا یا جو کچھ کہتے ہو. تو لہذا اب میں اپنی موسیقی تو نہیں سن سکتا, لیکن جب میں موسیقی بناتا ہوں تو محبت کی لہروں پہ میرا دل کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. اب آپ مذہبی جنون کو دیکھیں کہ ہیں صوفی, لیکن میں گولڑے کی پیر تھے, کیا نام ہے ان کا, مہر علی. یہ غلام احمد قادیان کا دور ہے پیر, لیکن اس نے چیلنج کر دیا اپنے وقت کے
جی جی آگے بتائیں. اپنے وقت کے اس شخص کو جو کہہ رہا ہے میں خدا سے ملا ہوں. تو اتنی گھٹن ان صوفیاء میں تھی. یہ میں ہر صوفی کی بات نہیں کر رہا جو معرفت میں دور نکل گئے. وہ تو اسلام سے نکل گئے, چھوڑ گئے وہ اسلام کو. میں روح کی دنیا میں دیکھا وہ تو اسلام کی دنیا سے بالکل ہی نکل گئے ہیں. اسی مضمون کو لیتے ہیں, میں ان کو کال کر دیتا ہوں تاکہ جی وہ ضرور. پھر ذرا یہیں پہ رہا, میں دوسرا زوم شروع کرتے جی ضرور. سبھی ممبران سے درخواست ہے جی کہ اس لنک سے دوبارہ جوائن کر لیں. 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں یہ لنک جو ہے وہ ویڈیو ختم ہو جائے گا. ہیں. جی جی واپس آتے ہیں. جی اب آتے ہیں, میں ذرا ٹیلی فون کرنے لگا. جی جی بہت شکریہ. جی آگے. دس از ہے. جی جی حضور. اچھا شروع کریں پھر. حضور ایک گزارش ہے, ایک یہی اسی ٹاپک کے اوپر ہم جو بات کر رہے ہیں, ایک اگر مناسب آپ سمجھیں کہ دیکھیں یہ جو شریعتیں شروع ہوئی ہیں یہ حضرت موسیٰ سے شروع ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. تو اگر ہم وہاں سے لے کے ابھی تک غور کریں, تمام مذاہب کے جو نبی تھے جی یہ جو شریعتیں لانے والے تھے, میں اکثر ببانگ دہل یہ بات کرتا ہوں سب سے کھل کے کہ دیکھو شریعت آپ کرتے ہو, آپ لوگوں نے تو جو شریعتیں لانے والے ہیں انہوں نے خود عمل نہیں کیا. بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کی وہ ہے جی 10 کمانڈمنٹس ہیں, دانت کے بدلے دانت, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی میں بھی کئی لوگوں کو مطلب ان کے ساتھ لڑے ہیں اور مارا بھی ہے کئیوں کو. تو اب دیکھیں کہ اس کا کیا انہوں نے کیا تھا اپنے ان چیزوں کے اوپر, اس کی سزا کاٹی تھی. پھر آگے اگر آئیں تو اسلام میں دیکھ لیں کہ 4 شادیاں جی, بس شریعت کا دی 4 شادیاں, کیا اس پہ اوپر عمل ہوا ہے؟ آپ حضور ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال دیں, کیونکہ اب آپ سے بہتر کون ڈال سکتا ہے. جی آپ دیکھیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ جائیں آپ. اب یہ کیونکہ یہ ٹریڈیشن بن گئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے 4 شادیاں اور میرے لیے کوئی گنتی نہیں. پہلے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں, پہلے محمد صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی جی جی. محمد صاحب نے کہا کہ مجھے یہ خاص حدیث کہتی ہے, کالا کالا ابو ہریرہ, مجھے تمہاری دنیا میں 2 چیزیں پسند آئی ہیں, ایک خوشبو اور دوسری عورتیں. دیکھیں یہ کوئی زیب دیتی ہے بات. مجھے تمہاری دنیا میں 2 چیزیں پسند آئی ہیں, ایک عورتیں اور دوسری خوشبو. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں, اور کہا یہ میرے لیے خاص ہیں 9 یا 13 بیویاں. پھر یہاں سے بھی حد کراس کی اور کہا کہ میرے لیے جو عورت حبہ کرنا چاہے مجھے, جو یعنی کہ 1 نائٹ اسٹینڈ بائی کہتے ہیں آج کل امریکن لینگویج میں, ایک رات کے لیے وہ کر سکتی ہے. تو اپنے لیے کوئی حد نہیں رکھی. ادھر بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس قرآن کے پیچھے تم ہی خدا بن کے بیٹھے ہو. وہ یہ تو نہیں کہا ڈائریکٹ, لیکن یہ کہا مجھے لگتا ہے خدا کو کوئی اور کام نہیں ہے تیرے اللہ کو سوائے تیری تمنائیں پوری کرنے کے, خواہشیں نفس پوری کرنے کے لیے. تو ان پہ بھی بڑا غصہ آ گیا اور ایک دم آیت اتری کہ اگر خدا کی ذات چاہے تو تم سب کو طلاق دے کے اس سے اچھی بیویاں لے آئے. پھر ساتھ میں ان کے بھائیوں کو, ان کے باپوں کو کہا گیا ذرا ان کی کھٹائی کریں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ نبی کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے. اپنے لیے ہر حد ختم کر دی. یہی کام سلیمان نے کیا, یہی کام داؤد نے کیا, یہی کام ان نبیوں نے کیے. اپنے لیے کوئی کنڈیشن نہیں.
جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ گوس ہینڈل کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اسٹور روم، ایک ہوتا ہے جہاں سے مال آتے ہیں. اب ان کے لیے کہا گیا کہ تمہیں 4 شادیوں کے بعد، اس سے زیادہ نہیں. اب حسن جو تھے، حسن کو کہا گیا، حسن حسین کو، کہ یہ جنت کے 2 پھول ہیں. تو ان 2 پھولوں کی میں بات کرتا ہوں. تو حسن نے کیا کیا، بھائی 4 شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو وہ ہر ہفتے 4 شادیاں کرتا اور اگلے ہفتے 4 شادیاں طلاق کر کے نئی 4 شادیاں کرتا. بھائی واہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ پتی پہ پیٹ، وہ کیا ہے اطر کے پتا پہ، حضور چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. وہ جی ماں پہ دھی پتا پہ گھوڑا، زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا. یہ ہے نا. تو وہ پھر انہوں نے 4 شادیاں ہفتے میں، اگلی ہفتے وہ طلاق دے کر 4 شادیاں نہیں. تو انہوں نے بھی نیا راستہ نکال دیا. جیسے ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، اس طرح انہوں نے مذہب میں ترقی کی. تو جب گئے ہیں تو غالباً 265 یا 300 شدہ ان کی بیویاں تھیں، اور باقی جو تھی کنیز وغیرہ وہ کوئی گنتی میں نہیں. یہ دوسرے یہ تھے سلیمان. تو اب آپ دیکھیں کیا یہ خدا کی طرف سے تھا؟ چار شادیاں ایک ہفتے میں، 4. یہ جنت کے پھول ہیں. اور جب آپ جائیں گے تو کہتے ہیں محمد صاحب یہ سردار ہے، یہ جوانوں کے سردار ہوں گے. تو اب سارے سردار یہ جوانوں کے سردار ہیں، تو آپ ان کی ٹریڈیشن فالو کریں گے نا. تو آپ بھی دنیا میں 4 شادیاں ہفتے میں کریں، 4 طلاق دے دیں، دوبارہ 4 سے پھر شروع کر دیں. بھائی ایک ہفتے میں تو آدمی صحیح طریقے سے ایک جس سے پیار کیا اسے جان بھی نہیں سکتا کہ وہ ہے کیا. تو جمعے کو ایک دم طلاق ہو جائے، اس کی تو دنیا لٹ گئی. اور پھر یہ کہنا کہ یہ سارے خدا کی طرف سے تھے، ہمیں کچھ خیال کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو یوں کرتے کہ وہ جو دیکھا تھا جنتوں میں فرشتوں کی حالتیں، وہ ذرا بیان کر دیتے ہیں. اب وہ کیا کتاب آ رہی ہے، شروع ہو گئے. میں نے تو ختم کر دی وہ کتاب آج سے 2 مہینے پہلے. اس کا عنوان ہے دی angelic world and the misery of mankind, bad luck of mankind. تو میں نے تو ختم کر دی وہ کتاب، وہ کوئی 400 صفحے کی ہے. تو وہ اب انہوں نے وہ کرنا ہے، اس کو اپنا ٹپ وغیرہ کرنا ہے، تو وہ آ رہی پڑھ لینا نا. تو اگر اس وقت اگر محمد صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں وہیں سے ہی کام اسلام ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ کھل کے بات پھر سمجھ میں آتی کہ فرشتے جنہیں تم جنت کہتے ہو، وہ جنت کے جو باسی ہیں ان کا پتہ لگے نا کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں. تو میں نے ساری کتاب وہ ابھی آ جائے گی، تو آپ پڑھ لیں گے اور پڑھ کے پھر اف نہ کرنا، کیونکہ ہم وہ پہلی یہ دفعہ پتہ لگے گا فرشتوں کا کہ وہ کیا ہے، تاکہ معاملات ہماری آنکھوں سے بھی سامنے آ جائیں، پتہ لگے. اب دیکھیں نا، جب کرسچن شادی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں until the day one of us die. کوئی ایک مرا تو وہ شادی ختم ہو گئی. تو یہ زمینی شادیوں کی بات ہوتی رہی، آسمانوں کے تو راز نہیں کھولے انہوں نے. وہ اب راز ہم کھول رہے ہیں. تو اب جب یہ کھل جائیں گے تو آنے والی 100 سال کے بعد شادیاں نہیں ہوں گی زمین پہ. میں بتاتا ہوں، وہ آپ پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ اگلا پروگرام جو ہے خدا کا وہ کیا ہے.
تو پوچھ لیں کچھ اور. جی حضور بہت شکریہ جی. کسی اور ممبر دوست کا سوال ہو پوچھنا چاہیں حضور سے؟ کوئی ممبر میں. ہاں جی. جی حضور، ہندوؤں کے جو ایک بھگوان ہے شری رام چندر، ان کا میں نے آپ کو مشاہدہ پیش کیا حضور. ہاں جی ان کی روح کی دنیا میں میری ملاقات ہوئی، ایک سٹیچو کی شکل میں پڑے ہوئے تھے. جی. تو میں نے ہاتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گئے. تو جیسے ایک لفٹ ہوتی ہے، وہ نیچے پڑے ہوئے تھے اس کے، بڑھاپے کی حالت کی طرح وہ کمزور. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ایک راستہ ہے. میں خدا کی تنہائی اور اس کے اکیلے پن کو جاننا چاہتا تھا. میں نہیں جان سکا، میں سوچتا رہ گیا. تو جا سکے گا. تو اتنی دیر میں جی ایک لفٹ آ کے گری مجھ پہ جی. تو وہ دائیں سے میں اس ڈارک شیل میں چلا گیا جہاں سے خدا کی ذات جو تھی وہ یہ رونما ہوئے تھے جی، مقدمہ ہوا تھا. تو ایک عجیب جگہ تھی جی، جس کے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی جی. اتنا وہاں پہ غم تھا، اتنی تنہائی، اتنی اکیلی، جیسے کوئی شخص تابوت میں بند ہو اور وہ حرکت بھی نہ کر سکے. اور عجیب طرح کے جذبات تھے. مجھے کچھ وقت کے لیے وہاں پر میری اپنی یادداشت نہیں تھی، وہ حق تعالیٰ کی یادداشت چل رہی تھی میرے اندر سے، جیسے وہ محسوس کر رہا تھا، اور چند لمحات کا وہ مشاہدہ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جناب رام صاحب جو ہیں ہندوستان کے، ان کے ساتھ میرے اس مشاہدے کا کیا واسطہ ہے یا تعلق ہے؟ وہی واسطہ ہے جو 2 ہفتے پہلے کرشن میرے پاس آیا. وہ سنا ہے، وہ میں نے یوٹیوب میں بتایا. جی جی جی، بالکل بالکل سنائیے. تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ میں مسیح ہو سکتا تھا، لیکن میں نے خدا کے کیا کیا کام بگاڑ دیے. جنہیں انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے ان کی حالتوں کو تو اب خبر ہو رہی ہے. تو وہ جو کچھ بتایا ہے وہ لکھ دے. میں آج آپ کو ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ جس کا آپ کو شاید علم نہ ہو. جی اسلام کے اندر مسلمہ بن کبیر، جس کو مسلمانوں نے جاہلیت میں مسلمہ بن کذاب کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. پتہ ہی نا سب کو، کہ کسی کو نہیں پتا. جی جی، سبھی کو پتہ. سب کو ہی پتا ہے. یہ بنو حنیفہ کے قبائل سے تھا غالباً. تو اس کی یہ تو کذاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جی لیکن اس کا پیچھے کا حال بڑا ہی عجیب ہے. وہ بھی سن لیں. مسلمہ بن کبیر یہ جو شخص تھا، یہ کہتا تھا کہ خدا کا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، اور ہمارا کمال انعام یہ ہونا چاہیے کہ اس زندگی کو اس کا انمول تحفہ سمجھ کے اس کی قدر کریں. واہ. اب یہ ایک رات خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک محل ہے. سید صاحب یہیں ہے کہ چلے گئے اور یا دوسرے؟ جی صحیح صاحب نہیں ہے جی نہیں میں حضور ادھر ہی ہوں، میں ادھر جی ہی ہوں، میں سن رہا ہوں. مجھے بس 2 منٹ دے دیں اور. چلو کوئی نہیں، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. جی جی میں سن رہا ہوں حضور. تو مسلمہ کہتا ہے کہ میں ایک رات کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک محل دیکھا اور وہاں پہرے دار کھڑے ہوئے، لیکن عجیب سی نوری ہستیاں ہیں. میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو تجھے، اور سب نے اس کو راہ دکھائی کہ اس راہ کی طرف جا. تو مسلمہ کہتا ہے کہ میں چلتا رہا. انہوں نے، اور حیران تھا کہ مجھے یہ کس نے بلایا ہے.
تو وہاں ایک کمرہ تھا، تو اس کمرے کی طرف وہ جو نور کی ہستیاں تھیں انہوں نے اشارہ کیا اندر جا. یہ اندر جاتا ہے تو اندر ایک دم جاتے کے ساتھ اسے ایسا لگا جیسے اندھیرے کوئی دنیا میں پہنچ گیا ہے. اندھیروں کی تو مسلمہ کہتا ہے کہ میں خوف سے چیخا چلایا کہ میں یہاں کہاں گیا. تو ایک آواز آئی کہ اپنے آپ پہ قابو پا مسلمہ، ہم تجھے نبی بنانے والے ہیں. واہ، تو اس نے پوچھا یہ آواز سے تو کون ہے؟ کہا میں ہی ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں. واہ، پیچھے مڑ کے دیکھ. پیچھے مڑ کے دیکھا تو اتنی تیز روشنی اس نے دیکھی کہ اسے لگا میں اندھا نہ ہو جاؤں اس روشنی کو دیکھ کر. تو کہا اپنے ڈر اور خوف پہ قابو پا کہ ہم تجھے ہادی بنانے والے ہیں، نبی بنانے والے. اور یہ کہہ کے اس اندھیروں میں سے نور نکل گیا اور یہ اس کمرے سے باہر آیا تو دیکھا وہی محل، وہی نور کی ہستیاں. تو سب اس کو مبارکباد دے رہے ہیں. تو یہ شخص، اس کی آنکھ کھلتی ہے اس مسلمہ کی. اب یہ مسلمہ جو ہے یہ حالات پوچھتا ہے اپنے ایک خاص دوست سے. اس نے کہا کہ خدا تجھے نبی بنائے گا اور تجھے تیرے ذریعے نیا فیض، نئی تعلیمات پہنچے گی. اب یہ آتا ہے میکے میں غالباً مدینہ منورہ، اس کی رشتہ داری تھی وہاں. جب یہ وہاں پہ آیا تو محمد صاحب وہاں پہ پہنچ گئے اپنے ایک صحابی کے ساتھ اور کہا کہ کیا تو ایمان لاتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں. پھر اس نے کہا کیا تو ایمان لاتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں؟ تو محمد صاحب کو غصہ اور وہ کیا کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے سے باہر ہو گئے. کہا میں تو نبیوں پہ ایمان لا چکا، یعنی جو پچھلے تھے ان پہ لا چکا، نئے پہ ایمان نہیں لے کے آنا میں نے. تو وہ آگے سے بحث ہوئی تو محمد صاحب غصے میں نکلے وہاں سے اور کہا کہ میں پیچھے اپنا یہ صحابی چھوڑتا ہوں، یہ تو اس سے بات کرے گا. اب آپ اندازہ لگائیں اس کے 40,000 ماننے والے تھے. ابو بکر کے دور میں انہوں نے، خالد بن ولید نے وہ یاما پہ حملہ کیا اور وہ خود کہتا ہے کہ جبرائیل میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یاما کی خوفناک قید میں صحابہ خود کہتے ہیں اتنی خوفناک لڑائی ہم نے نہیں دیکھی. اس کے 40,000 ایمان لانے والوں کو قتل کر دیا، کیونکہ محمد صاحب نے آگے سے وہ کیا کہتے ہیں حکم دیا ہوا تھا نا جی، اس کو نہ چھوڑا جائے. 40,000 اس کے بندے مرے اور مسلمہ بھی مارا گیا اور 1200 صحابی جو قرآن حفظ کیے ہوئے تھے وہ بھی مرے، ان میں قتل ہوئے. تب جا کے اتنا خوفناک طریقے سے وہ جنگ ہوئی، بلکہ وہ فتح پانے والا ہی تھا لیکن پھر یہ اور فوج آ گئی تو یہ حال کیا مسلمہ کا. اب مسلمہ کہتا ہے کہ مجھے تو خدا نے نبی بنایا تھا. تو اب یہ جو آدھی بات ہے اب یہ کون بتائے گا؟ کیونکہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کئی دفعہ کہ جو وہ مسلمہ وہ کیا ہے. میں نے کہا ابھی تک میری مسلمہ سے بات نہیں ہوئی. اب جو بات ہوئی ہے تو وہ تو کچھ اور ہی نکل آیا. اب ہم کیا کہیں؟ تو دیکھیں کہ محمد صاحب کے دور میں کئیوں نبیوں کو قتل کر دیا گیا، کئیوں کو مار دیا گیا. یہ آرڈر کس نے دیے تھے؟ تو یہ پیچھے راز چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ بتا رہا ہوں کہ 12,000 انبیاء اسلام میں قتل ہو گئے. تو یہ اب اس کا وہ جو بوجھ ہے وہ کس میں پڑے گا؟
अब वो क्या, हाँ जी, जाहिर है हजूर उसी पे पड़ेगा जिसने कहा कि अब बस धक्का लग गया, बिल्कुल। खत्म। और हमारे दौर में एक इंग्लैंड में था ग्लासगो के अंदर, वो मारा गया। नसीम को तो मैंने समझाया भी था, वो भी मारा गया। जी तो हमारे ही, भाई तुम कौन होते हो, तुमने ठेका लिया हुआ है कि वो एक शख्स दावा कर रहा है। तो जब मैं मुसलमान का मुझे बताया गया तो मैं तो बड़ा हैरान रह गया कि अच्छा, खुदा बराए रास्त, इधर जिब्राइल मिल रहा है मोहम्मद को, उधर खुदा बराए रास्त मिल रहा है मुसलमान को, है? तो उसकी तालीमात की भी जड़ से उखाड़ दी गई। जैसे वो ज़रतुश की तालीमात जो थी ईरान के अंदर, वो जड़ से उतार के फेंक दी गई है। तो ये सारे जुल्म हुए ना। और अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं समझता हूँ मुझे पता नहीं कब का इन्होंने कत्ल कर दिया होता। बेशक। तो ये चीजें हैं, इनको हमने देखना है कि अब खुदा मजहबों के साथ क्यों नहीं है। पूछ लें जी, और कुछ सवाल वगैरह है? यहाँ पे हजूर एक चीज और भी है कि कई लोगों के जहन में ख्याल आएगा कि जी आप पाकिस्तान से क्यों चले गए, हाँ जी। या वहां पे क्यों चले गए, वहां रह के आप कर रहे हैं बातें, इधर आके करें। ऐसे भी कई लोग हमें मिलते हैं, तो उनको लिए भी ये बेहतरीन रोशनी उनके ऊपर भी थोड़ी सी डाल दें कि अगर मैं उसे, जैसे आप अक्सर करते रहते हैं, खैर जरूरत नहीं इस वक्त, कि अगर आप वाकई उधर होते तो क्या ये सारा कुछ जो आप राज खोल रहे हैं ये खोल सकते थे। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए खुदा ने यकीनन आपको बार बार, और आपने भी छोड़ा नहीं, कोई मुल्क नहीं छोड़ा, कोई कैद नहीं छोड़ी, कोई वक्त की पाबंदी, मतलब है कि कोई वक्त की को आपने छोड़ा नहीं जी, करना ही करना है मैंने ये काम। बिल्कुल। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कितनी मुसीबतें और मुश्किलात से गुजर गुजर कर, आधी कई कई सदी, जेलें काट काट कर, आधी सदी गुजर गए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने वो खुदा की कही हुई बात को नजरअंदाज नहीं किया। ये बहुत खुदा का फजल है। ये तो पहले ये पूछे ना, अपने आप से सवाल करें कि मोहम्मद साहब मक्का क्यों छोड़कर चले गए। पहले यही पूछ लेना इनसे कि करते ना वो बातें जो मदीना में की, तो जी जी बिल्कुल। नहीं हो। तो मैंने तो इसलिए छोड़ा जब खुदा ने कहा मैंने उस कौम को चुना है। तो जब खुदा ने कहा उस कौम को चुना है, तो फिर पुरानी दुनिया लेने के लिए तो हम नहीं बैठे हुए थे खुदा से। मुझ पे तो ऐसे हमले में 5 हमले रिकॉर्डेड है, बल्कि टेलीविजन पे भी, जिसमें मुझे गोलियां भी चली, मरते मरते मैं बचा। फिर वो एक दौर है आधी सदी का, क्या हुआ दिल पे सितम, तुम ना समझोगे बल, बेवफा नहीं है हम, इस मोहब्बत की कसम। वो अब आकर खुदा की इनायात कि वो अपने राज खोलता जा रहा है। तो मैं क्या बताऊं इनको कि खुदा जो है वो जब वो कुछ कहता है तो उसकी आवाज को रिस्पॉन्स किया जाता है, ना कि दुनिया वालों की। जब खुदा ने कहा कि छोड़, पहला तो धचका यही था ना। वो क्या कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो वो तो फंस गया अपने मजहब में, गुलाम अहमद कादियान तो फंस गया। लेकिन खुदा का पहला ही झटका ये था कि अपने मजहब को छोड़। अजीब बात, अपने कल्चर ट्रेडिशन को छोड़। मेरी खुदा की बादशाहत का जमाना शुरू हो गया। हमने तो उस आवाज को सुनना है, तो वो आवाज हमें जहां मर्जी ले जाए। अगर कल वो आवाज कहती है छोड़ जर्मनी को, कहीं और जा, हम छोड़ छाड़ के वो चले जाए, क्योंकि हमें सिवाय खुदा की आवाज और खुदा से कोई और ताल्लुक ही नहीं है। तो ये जो मर्जी कहते हैं, तो अपने नबी की बात किया करे कि वो मक्का छोड़ के क्यों भाग गया। पहले वहां से शुरू करें ना, ताकि इनको जवाब मिल जाएगा नबी क्यों हिजरत करते हैं। हाँ जी। हजूर ये मुसलमा जो है इनकी पोजीशन क्या है आलम अरवा में? एक मेंबर का सवाल है मसूल हुआ अभी मैंने जवाब दिया कि आपने मुसलमा का पूरा वाकया मैंने अभी बयान किया, सुना है आपने? जी हजूर। सुना है। वो उसकी अभी उसी वाकये में बयान कर रहा था कि जब उसने वो रवाया देखी जो उसकी आंख खुल गई,
اور اس نے محلات دیکھے جنتوں میں اور نور کی ہستیاں کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اس کو مبارک کہا اور کہا کہ اس محل کے اس چلتا رہے. پھر وہ کمرہ دکھایا گیا کہ یہاں جا. یہ اندر گیا تو ایک نئی اندھیرے والی دنیا شروع ہوئی. تو یہ چیخیں مارنے لگا خوف سے. تو آواز آئی کہ اپنے آپ کو سنبھال مسلمہ، تو یہ بڑی دور کا سفر کرنا ہے. اس نے پوچھا کہ کون ہے تو؟ اس نے کہا میں ہوں. کہا میں کون ہے؟ کہا کہ میں تیرا پروردگار ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ نور اتنا تیز تھا، اسے لگا کہ یہ اندھا ہو جائے گا. تو کہا جا واپس، میں تجھے ہدایت دوں گا اور نبی بناؤں گا. تو یہ تو اب پتہ لگا، مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا اسے ملا تھا. تو نبی تھا وہ، جسے یہ انہوں نے کذاب کہا. کذاب مسلمہ، جیسے ابو جاہل یہ مسلمانوں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد صاحب انہوں نے کہا. تو مسلمہ کذاب محمد یا ان کے صحابہ نے کہا. نام تو ان کا کچھ اور تھا، ابن حشام تھا. یہ پوزیشن ہے. اب پوزیشن آگے کھلتی ہے اس کی کچھ دنوں پہلے. جی حضور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس زمانے میں ایک بہت بڑا مذہب جس نے آئندہ بن جانا تھا اور نبی آئے، تو ایک ہی وقت میں دو مختلف جو تعلیمات تھیں، ایک تو خیر مسلمہ کی جو تعلیمات ہے میں اس کو بہت ڈیٹیل سے تو نہیں پڑھا، لیکن وہ تقریباً ملتی جلتی ہی تھی. جی تو کیا ایسا ایک ہی وقت میں خدا نے اگر ایسا دو لوگوں کو ایک ہی وقت میں بھیج دیا اور وہ تعلیمات بھی مختلف ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ اس پہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، ویری سمپل. جیسے ان کا قرآن ہی جواب دیتا ہے یہ، لیکن یہ سمجھتے نہیں. اصل جاہلون یہی ہے، اپنا پڑھ کے قرآن یہ گدھے بن جاتے ہیں. تو پہلی تو ان کا قرآن ہی جواب دیتا ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات وقت کے ساتھ ساتھ اور ایک ہی وقت میں مختلف تعلیمات دے دیتی ہے. وہ جو مختلف تعلیمات دیتی ہے وہ اس لیے نہیں دیتی کہ یہ آپس میں جنگ کرتے پھریں. وہ اس لیے دیتی ہے تاکہ معرفت کے ایک سکہ ہے، اس سکے کے دونوں رخ دیکھیں آپ. اگر ایک رخ دیکھیں گے تو ساری زندگی دوسرے رخ کی خبر ہی نہیں ہوگی آپ کو. تو ہمارے جو نبی ہیں 60 جنہیں خدا نے چنا ہے، وہ عجیب اپنی معرفت کے موتی بکھیر رہے ہیں. اور ان سے جب وہ موتی بکھیرتے ہیں تو ان سے مجھے بھی روشنی پڑتی ہے کہ خدا صرف میرا نہیں ہے. خدا جو ہے وہ پورے جہانوں کا خدا ہے. تو مسلمہ جو اس کو تعلیمات دی گئی تھی اس کی تو ابھی انہوں نے ابتدائی نہیں ہونے دی. کچھ غلطیاں اس سے اپنے آپ ہی ہوئی، جس کا بہانہ بنا کے پھر مسلمان چڑھ گئے. اس نے ایلچی کو قتل کر دیا. یعنی کہ نبی جو ہے غلطیاں بڑی کرتے ہیں، اور موسیٰ نے بھی غلطی کی، قتل کر دیے. ورنہ فرعون، اگلا فرعون یہ بنتا موسیٰ، خدا کی دنیا بڑی آرام سے آ جاتی. تو یہ نبی بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. لیکن اگر مسلمہ کو زندہ رہنے دیتے تو اس نے ایسے راز الہی بتانے تھے جو شاید خدا براہ راست بتاتا. اگر وہ بتاتا خدا براہ راست تو پھر اسلام کی حقیقت کیا رہتی؟ آپ مجھے بتائیں. صحیح ہے صاحب؟ جی حضور بالکل یہ بات درست ہے. ہاں، تو پھر اسلام کی حقیقت کیا رہتی؟ تو اسلام جس طریقے سے آج جہاں پہ جنگیں اور فساد اور مصیبت تلوار لٹکی ہوئی ہے،
یہ اسلام نہ رہتا. اگر ابو بکر کھڑے ہو کے بتا دیتے کہ محمد صاحب نے یہ باتیں کی تھی تو وہ اسلام میں تو آتی نہیں ہوگی. نقشہ ہی اور ہوتا تھا. جی نقشہ ہی اور تھا. اب دیکھیں نا ادھر وہ آیا ہوا تھا کنفیوش، ادھر میرے خیال جائن آئے ہوئے تھے. تو ایک وقت میں بھائی میں کون ہوتا ہوں، وہ 10,000 نبی میرے وقت میں پیدا کر دے اور میں خود جاؤں گا اور جا کے پوچھوں گا بھائی اگر تیرے سے کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں ہمیں بھی بتا تاکہ ہم بھی روحانیت میں ترقی کریں. اگر وہ ایسے راز کھول دیتا ہے تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی وہ جو تعلیمات ہیں ان کو قبول کروں، وہ جا اس کو مروانے کی کوشش. تو یہ چیزیں ہیں. بلکہ بڑے غور سے سنتا ہوں جب میں اپنے نبیوں یہ جب بتاتے ہیں اپنی معرفت الہی تو میں غور کرتا ہوں کہ ابھی میں اس چوراہے سے گزرا ہوں کہ نہیں. تو پھر اکثر پتہ لگتا ہے کہ میں اس چوراہے سے تو کافی دیر کا گزر چکا. تو یہ تو بڑی کھربوں سال پیچھے. لیکن اگر ایسے راز الہی آ جائیں تو میں پہلا شخص ہوں گا جو فائدہ اٹھائے گا ان تعلیمات کا اور بدل لوں گا اپنے آپ کو. واہ. وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ 4 منٹ رہ گئے تو بھئی آخر بھی لوگ ہے. حضور ایک کوئکلی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ اگر وہ کر لیتے تو وہ اگلے فرعون ہوتے. تو یہ بعض لوگوں کو کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے کہ فرعون کوئی گالی نہیں ہے، وہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام تھا بس، مطلب ایک سٹیٹس تھا. جی تو کوئی گالی نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھیں کہ وہ ظاہر صاحب نے یہ کہہ دیا جی وہ نہیں، موسیٰ اگلے فرعون ہوتے. تو وہ یہ بھی کلیئر کر دیں. میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ تو پہلے تو وہ فرعون کا جنرل تھا اور جنگی کیا کرتا تھا موسیٰ افریقہ میں جا کے وہاں سے مال غنیمت مثلا. یہ فرعون نہیں ہوتا، یہ خدا کا نبی ہوتا کیونکہ خدا نے تو اس کو چن لیا تھا. تو میرا مقصد یہ تھا فرعون سے کہ وہ اگلی گدی اس کو ملنے والی تھی جس سے پھر وہ تعلیمات جو خدا موسیٰ کو دیتا اس میں یہ آسانی ہو جاتی کہ پھر یہ وہاں سے بھاگا بندے مار کے پھر مدائن 40 سال اس ہورب کے پہاڑ پہ لگا دیے. 83 سال کی عمر میں پھر آیا نئے تعلیمات لے کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے. تو وہ میرے سے چلو غلطی ہو گئی. وہ فرعون نہ ہوتا، وہ تو خدا کا نبی ہوتا. وہ کتاب پڑھیں گے اس میں بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے. نہیں حضور غلطی نہیں ہوئی آپ سے. میں صرف کلیریفائی جو لسنر بعد میں سنیں گے ان کے لیے کر رہا ہوں ہاں جی. کہ وہ فرعون اکثر مسلمان جو ہیں وہ یا دوسرے مذاہب کے بھی لوگ وہ فرعون کو ایک گالی جیسے سمجھ لیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جو تم تو بڑے فرعون ہو. تو یہ بات نہیں ہے. وہ ایک سٹیٹس تھا بادشاہوں کا. وہ اس کا باپ بیٹا بھی فرعون تھا، فرعون کا باپ بھی فرعون تھا. تو یہ ایک سٹیٹس تھا، بادشاہ کہہ لیں بس. ہاں بس وہ اس کی بیوی نے بھی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ تھوڑا سا صبر کر، اگلا تو ہوگا تو تو پھر تعلیمات خدا کی پہنچا دینا. جی صبر نہیں ہو تو ان پیشنٹ میں پھر وہ غلطی ہو گئی. بہت شکریہ. تو کتنا وقت رہ گیا ہے آج؟ جی تو چند آخری سیکنڈز ہیں جی، تو آج کسی ٹائم پہ بھی ختم ہو جائے گا جی پروگرام. ہمارے نبی کو تھکاوٹ ہوئی ہے تو نہیں جو ہم تو اویلیبل